کے باہر گلی میں کھلتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اپنے گرد بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح گھما ڈالا تھا اس نے اور اس کے پلو کو پکڑ کر اپنے ناک پر اٹکایا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ان کے گھر سے 5 گھر چھوڑ کے ہی بدر کا گھر تھا۔ دل تھا زرداد کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا، کہیں وہ چلا نہ جائے، کہیں میں کیا کروں گی اگر وہ کبھی واپس نہ آیا تو۔ نہیں، دل عجیب سے وسوسے پال رہا تھا۔ گلی میں کسی کی گھر کی باہر چلنے والی بتی جل رہی تھی۔ ہر گھر سے ابھی ہلکی ہلکی بولنے کی یا ٹی وی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر اور ہاتھوں پہ پسینہ تھا، گال تپ رہے تھے، پر دل ایسا کم بخت تھا کہ ماننے کو نہ تھا۔ بدر کے گھر کے پاس پہنچی تو اس کی بیٹھک کا گلی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ جالی کا دروازہ بس لگا ہوا تھا۔ بدر کی اور زرداد دونوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے آگے ہوئی اور دروازہ بجا ڈالا۔ بدر نے اٹھ کے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی نقاب اتار دیا۔ زرداد اسے وہاں دیکھ کر پہلے حیران ہوا اور پھر غصے سے کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ دنیان کچھ بولتی وہ گرایا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس کے جبڑے غصے سے باہر کو ابھر گئے تھے۔ وہ آنکھیں نکال رہا تھا۔ میں زرداد پلیز گھر چلو، میں طیبہ سے بات کرتی ہوں، تم معافی مانگ لو ان سے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو اور چلو جاؤ فوراً گھر۔ وہ زرداد غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا روکھا انداز تھا، کرخت آواز تھی کہ ایک لمحے کو دنیان کا دل ہی دہل گیا تھا۔ زری پلیز کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے گھر، تو خوشی خوشی جانا۔ اسے پتا تھا کہ زرداد کو منا کر واپس لانے والا اب کوئی گھر نہیں تھا۔ اس نے ایسے ہی کراچی کے لیے نکل جانا تھا اور اس کے ایسے جانے پہ معاملہ اور بگڑ سکتا تھا۔ اوہ پلیز دانی، دفع ہو جاؤ گھر۔ اور زرداد نے زور کی آواز پیدا کرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بدر سینے پہ ہاتھ باندھے ایک ہاتھ سے اپنی تھوڑی کو سہلاتے ہوئے کبھی دنیان کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی زرداد کی طرف۔ چلو نکلو، چلو شاباش۔ اب تو باقاعدہ زرداد دنیان کا بازو پکڑے اسے گھر باہر نکال رہا تھا۔ اس نے اسے باہر نکالا اور تیزی سے پلٹا۔ جالی کے دروازے کے پٹ دھماکے سے بند ہوئے تھے۔ وہ 2 قدم چلی لیکن پھر رک گئی تھی۔ آنکھوں سے اس بے دردی پہ آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ وہیں کھڑی تھی ابھی جب زرداد کی آواز کانوں میں پڑی اور وہ زمین میں گرتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ سمجھا تھا وہ اب تک جا چکی ہوگی، لیکن وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور جالی کے دروازے کی وجہ سے اندر ہونے والی ساری گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ ایک تو نے مجھے اس عذاب میں ڈال دیا ہے، اس سے اب کیسے جان چھڑواؤں؟ زرداد جھنجھلا کے بول رہا تھا۔ کیسے اسے بتاؤں کہ تم نہیں کرتا میں تم سے کوئی محبت؟ میں نے تو بس تمہاری اکڑ ختم کرنی تھی۔ تیری وجہ سے پنسا بیٹھا ہوں میں آج اس کلو کے ساتھ۔ ایک نظر نہیں بھاتی مجھے، چپک ہی گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ بدر کو بیزاری سے اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ تو بول دینا اس کو، مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ بدر نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ کیسے بول دوں؟ اتنا آسان ہے کیا سب؟ زرداد کی ناگواری اور بیزاری عروج پہ تھی۔ تو نے ہی یہ گھٹیا مشورہ دیا تھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس کلو سے جھوٹی محبت کا۔ ناٹک بھی کروں، اتنی نفرت بھری تھی زرداد کے لہجے میں کہ باہر کھڑی دنیان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا اور دنیان زرداد کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ زرداد اور بدر کا ایک دم سے رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ دنیان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا اور اپنی پوری قوت لگا کے زرداد کے گال پہ ایک دھماکے دار تھپڑ کی صورت میں پڑا تھا۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں؟ رونے سے دنیان کی آواز بھاری ہو گئی تھی، پر وہ چیخ رہی تھی۔ چہرہ کرب سے، ذلت سے اور تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی تمہیں کچھ نہیں لگتی تھی، پر تمہاری تو چچا ذات تھی نا۔ دنیان نے انگلی سے بدر کی طرف اشارہ کیا۔ آواز رونے کی وجہ سے بھاری اور پھٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو اس نے حقارت سے دیکھا تھا جو کچھ دن پہلے اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ دنیان کی آنکھوں میں ذلت کی وجہ سے خون اتر آیا تھا۔ محبت کا بھوت ساری تذلیل بھری باتیں سن کے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اتنی گری ہوئی حرکت کی تم نے اپنی اس چچا کی بیٹی کے ساتھ جو تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں، تم پہ جان چھڑکتے ہیں۔ لعنت ہو تم پہ زرداد حرون، لعنت ہو تم پہ۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ گلا درد کی شدت سے پھٹی ہوئی آواز باہر نکال رہا تھا۔ ناک اور آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ ماتھے اور گردن سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ زرداد دم سادے کھڑا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ دنیان کو یوں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ مجھے گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے۔ تم کیا مجھ سے اپنی جان چھڑواؤ گے؟ میں تھوکتی ہوں تم پر۔ وہ غصے سے مڑی، دروازے کے پاس رکی۔ وہ پھل پڑتی تھی ایک دم سے۔ اب اس کا رخ بدر کی طرف تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اب بدر کی گال کی زینت تھا۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا۔ اس کا دل گھبراہٹ سے پھٹ جانے کو تھا۔ من بھاری قدم اٹھائے کو نہیں اٹھ رہا تھا۔ آنسو ایسے تھے کہ گلی کا تھوڑا سا رستہ میلوں کا رستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ذلت، تذلیل وہ کیا کچھ نہیں تھا ساتھ لے کر لوٹ رہی تھی۔ وہ لینے کو تو صرف اسے کوئی گئی تھی، پر
تیر کی تیزی سے وہ بیٹھک کے کھلے دروازے میں داخل ہوئی اور کنڈی چڑھاتے ساری دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اچھا ہوا اسے خود ہی پتہ چل گیا، تمہیں بتانا نہیں پڑا۔ بدر کی لڑکھڑاتی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ زرداد دونوں ہاتھوں کے پنجوں میں اپنے سر کو جکڑے یوں کرسی پہ بیٹھا تھا کہ منہ نیچے زمین کی طرف تھا۔ چپ کر جا، زرداد کی گھٹی سی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی کہ کچھ غلط نہیں کیا تم نے یار، اس کی اکڑ ایسے ہی ختم ہونی تھی تو ریلیکس ہو جا۔ بدر نے زرداد کے پاس آ کر ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا، چپ کر جا چپ کر جا، تجھے بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ دھاڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ بدر تھوڑا سا لڑکھڑا سا گیا تھا، وہ ایک لفظ ٹھیک بول کر گئی ہے، گرانا اسے چاہتا تھا، گر میں خود ہی گیا ہوں، تیری باتوں میں آ کر میں نے غلط کیا سب۔ زرداد کا لہجہ سخت تھا لیکن شرمندگی سے بھرا ہوا۔ ابے جا، تو کوئی دودھ پیتا بچہ ہے جو تو میری بات پہ ایسے ہی عمل کر گیا؟ بدر نے ناگواری سے منہ بگاڑ کے کہا، میں نے تمہیں تھوڑی مجبور کیا تھا، اپنی مرضی سے کیا تو نے سب۔ بدر کی اب اکڑ کے سیدھا ہو گیا تھا، بکواس بند کر اپنی۔ زرداد نے اسے گریبان سے پکڑا تھا، اب وہ دونوں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ بدر زرداد کے ایک ہی جھٹکے سے ڈھیر ہو گیا تھا، لیکن نکل میرے گھر سے۔ بدر زمین سے اٹھا تھا، اس نے اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ لگا کے دیکھا تھا۔ زرداد ناک پھلائے کھڑا تھا، اس کا سانس تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ زرداد کے فولادی جسم کے آگے بدر کی کیا چلنی تھی، ایک پنچ نے اس کا دانت توڑ ڈالا تھا۔ چل نکل، چل دفعہ ہو جا۔ بدر اسے دھکے دے رہا تھا، اس نے بدر کو پھر سے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا پاس پڑی کرسی سے ٹکرایا۔ زرداد نے اپنی شرٹ کو جھٹکا دے کر درست کیا، گٹار اٹھایا اور بدر کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کی حالت تو دیکھیں، اتنا تیز بخار ہے وہ بستر سے نہیں اتر پا رہی، آپ کہہ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل ہے؟ ڈاکٹر نے تیز بخار میں بے سدھ پڑی دنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہماری بچی کا سال ضائع ہو جائے گا ڈاکٹر، بہت ذہین ہے میری بچی، سکندر پاس کھڑا ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا۔ دیکھیں، آپ کو بچی کی پڑھائی سے زیادہ اس کی صحت پیاری ہونی چاہیے، ڈاکٹر نے سکندر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر اپنی چیزیں سمیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزاد ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے نکل گیا، ڈاکٹر کو مین گیٹ تک لے جانے کے لیے۔ سکندر، ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، امتحان دوسری کوشش میں دے دیے گی۔ ہارون نے سکندر کو تسلی دی۔ سدرا اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے آنسو اور ناک دوپٹے کے پلو سے پونچھ رہی تھی۔ اتنی محنت کی میری بچی نے، سدرا کی روحان سی آواز ابھری۔ سکندر پریشان سے کھڑے دنین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے تھے، ہونٹوں کا رنگ زرد تھا اور ان پر پٹری جمی تھی، چہرہ ایسے مرجھایا ہوا تھا اور گال زرد ہوئے پڑے تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، دنین کبھی ایسے بیمار نہیں ہوئی تھی، اب تو اتنے دن ہو گئے تھے کہ اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ مزید سدرا اور دنین کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے، تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ اماں سے تو بات کر لو کم از کم۔ اشال زرداد کے پاس موبائل لیے کھڑی تھی، چہرے پہ بلا کی پریشانی لیے۔ ان سے کیا ناراضگی، اشال بار بار اس کے سامنے فون کر رہی تھی جسے وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا، ہونٹ بیچ کے بیٹھا ہوا تھا جبکہ نظریں سامنے لگے ٹی وی پہ ٹکی تھیں۔ وہ اسی دن کراچی اشال کے گھر آ گیا تھا، احمد اور اشال یہاں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ اماں، وہ نہیں کر رہا ہے بات، آپ پریشان نہ ہو، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اچھا اچھا، بالکل پریشان نہ ہو۔ اشال پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنی روتی ہوئی ماں کو تسلی دے، آج ایک ہفتہ ہونے کو تھا اس کو یہاں آئے ہوئے، وہ کسی سے بات تک نہیں کر رہا تھا، کال کاٹ دیتا تھا۔ چاچو کو بھی کہیں بے فکر رہیں، اچھا ہے نا، احمد ہے نا یہاں؟ اشال پریشانی سے کبھی سامنے بیٹھے زرداد کو دیکھ رہی تھی، کبھی کچھ دور بیٹھے احمد کو۔ اوہ کیسے کب؟ اشال کی آواز اور شکل ایک دم دنین کی بیماری کا سن کر بڑی پریشانی میں تبدیل ہو کر گیا تھا۔ اچھا میں کرتی ہوں چچی کو فون، اچھا اللہ حافظ۔ اس نے کان سے فون اٹھایا، اب وہ کچھ سوچنے کے انداز سے فون کو اپنے ہونٹوں پہ آہستہ آہستہ مار رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زرداد نے اس کی پریشان سی شکل دیکھ کر پوچھا۔ بے شک وہ بیٹھا ایسے ہی تھا کہ اس کا کوئی دھیان نہیں، لیکن اس کا پورا دھیان تھا اشال کی باتوں کی طرف۔ دنین بہت زیادہ بیمار ہے، پریکٹیکل بھی نہیں دے سکی، اشال نے پریشان سی شکل بنا کر کہا۔ زرداد کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں، وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا، دل ایک دم سے بوجھل سا لگا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے سامنے دنین کا اس دن والا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لہرا گیا تھا۔ اچھا چائے پیو گے؟ تمہارے بھائی کے لیے بنانے لگی تھی۔ اشال کی کچن سے آتی آواز اسے خیالوں سے باہر لائی تھی۔ بہت مختصر جواب تھا۔ دانی دانی، دوا کے لیے تھوڑا سا منہ کھولو دانی۔ سدرا ہلکے سے اس کے گال تپ تپا رہی تھی، وہ بے سدھ ہی پڑی تھی، پھر اچانک اس کے لب کچھ بڑبڑا رہے تھے دھیرے سے۔ سدرا نے کان قریب کیا تاکہ اس کی نیم بے ہوشی کی ہوئی سرگوشی کو سن لے۔ جیسے ہی وہ کان اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کے پاس لے کر گئی تو اس کی آنکھیں ایک دم سے زیادہ کھل گئی تھیں، رنگ زرد سا ہو گیا تھا، اس کے لبوں سے نکلنے والی آواز زری تھی،
کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ فاصلے پہ کھڑے سکندر نے پوچھا۔ یہ پانی مانگ رہی ہے۔ سدرا گڑبڑا گئی تھی۔ تو دو نہ اسے پانی۔ سکندر جگ سے پانی گلاس میں انڈیل رہے تھے اور سدرا اپنی پھک ہوتی رنگت کے ساتھ بہت کچھ حقیقت کے برعکس سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں اپنی نیل پالش دکھا رہی ہوں اور تم کچھ اور ہی سوچے جا رہے ہو، دیکھ ہی نہیں رہے؟ منسا نے خفا سی شکل بنائی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زرداد نے لیپ ٹاپ کا رخ تھوڑا اپنی طرف موڑا، اپنے پیچھے تکیہ سیٹ کیا اور چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ منسا کینیڈا واپس چلی گئی تھی، لیکن زرداد کے ساتھ اس کا دن رات رابطہ تھا، سارا دن انٹرنیٹ کے ذریعے پیغامات اور ویڈیو کالز۔ پھر بھی آج تھوڑے اپسیٹ لگ رہے ہو نا؟ میری تعریف کی اس نے بڑی ادا سے اپنے بال کندھے سے پیچھے کیے۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی، پر اس کا دل آج دانیال کی طبیعت کا سن کر بجھا بجھا سا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا نادانی میں۔ وہ اس سے کتنی چھوٹی تھی، اس نے کس بری طرح سے اسے دھوکہ دیا تھا۔ عمر کے جس دور سے وہ گزر رہی تھی، اس کا یوں ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ اب اگر اسے معافی بھی مانگو تو کس منہ سے؟ زرداد اوکے بائے، تم بات ہی نہیں کہہ رہے مجھ سے؟ منسا نے منہ پھلا لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اسے اپنے اسکول کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، جس کا ایک لفظ بھی وہ سن نہیں پایا تھا۔ وہ دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زرداد نے ہونٹوں پہ زبان پھیری، اس کی آنکھیں بھی بوجھل سی ہو رہی تھیں۔ کل بات کریں گے ہاں؟ اس نے بجھے انداز میں کہا۔ اوکے بیبی، ریسٹ کرو آپ، منسا نے بڑے لاڈ سے کہا تھا اسے۔ وہ ہاتھ ہلا رہی تھی اسے۔ اس نے بے دلی سے اسکرین آف کر دی اور تکیے پہ ڈھہ سا گیا۔ دنین، تم کیوں اٹھ کر باہر آئی ہو؟ منال اس کی طرف بھاگی تھی۔ آج ہفتوں بعد وہ کمرے سے نکلی تھی اور کمزور ہو گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں، لاغر سا جسم لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی جب منال کی نظر اس پر پڑی تھی۔ کچھ نہیں منال، ٹھیک ہوں اب میں، پانی لینے آئی تھی۔ ہلکے ہلکے سے کمزوری کے چکر سے ابھی بھی آ رہے تھے، لیکن اب ہر وقت لیٹے رہنے سے وہ بیزار سی ہو گئی تھی۔ اچھا پھر پانی پی کر میری بات سننا ذرا۔ منال کی آنکھیں کسی انوکھی سی خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ سر ہلاتی کچن میں گھس گئی تھی۔ سدرا اور سمرا سبزی بنا رہی تھیں اور ساتھ پتہ نہیں کس عورت کے کون سے قصے چھیڑ کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ پانی لے کر آہستہ سے چلتی منال کے پاس واپس آئی تھی۔ منال نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زری سلیکٹ ہو گیا ہے بیسٹ سنگر آف دی ایئر شو میں۔ منال کی آواز میں خوشی تھی، جوش تھا۔ ایک دم سے اس کا دل جیسے کسی نے دبوچ لیا تھا۔ اشال کی کال آئی تھی، شام 7 بجے ایکس چینل پہ لگے گا۔ منال نے دانتوں میں ہونٹوں کو دبایا تھا۔ اچھا، کسی کنویں سے آتی ہوئی آواز تھی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ میری زندگی میں کانٹے بھر کے خود اپنی زندگی کے پھول چننے نکل گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن اب قدم بھاری ہو گئے تھے، ایسے جیسے کسی نے پتھر باندھ دیے ہوں۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور خدا پھر بھی انہیں اور نوازتا رہتا ہے، اور کچھ مجھ جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا اور جو ملتا ہے وہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ سارا قصور میرا خود کا ہے۔ میرے جیسی بیوقوف لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ تو اپنی عزت تک بھی لٹا آتی ہیں۔ اس کا گلا کڑوا سا ہو گیا تھا۔ زرداد نے بھی تو کتنی دفعہ اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا نا؟ ہاں چھوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، پتلے سے ہاتھ، سانولے سے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا تو سب کچھ ہی ختم کر گیا تھا نا؟ اس کا دل توڑ گیا تھا، اس کی روح چھلنی کر گیا تھا، اس کے وجود کو کراہیت زدہ کر گیا تھا، اس کی آنکھوں کے خوابوں کو نوچ گیا تھا۔ وہ بارہا اپنے ہاتھ دھو رہی تھی، اسے گھن آ رہی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ ان کو کتنی بار اس نے چھوا تھا؟ ہنستا ہوگا وہ مجھ پر۔ ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور باتھ روم کی دیوار کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔